السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس فڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم۔ خواتین و حضرات، آج کل مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک بحث بہت گرم ہے اور وہ ہے صدارتی نظام سے متعلق۔ حیران کن امر یہ ہے کہ ہماری قوم سیاسیات سے نابلد ہوتے ہوئے، بلکہ صرف قوم کی بات نہیں کروں گا کیونکہ میڈیا پر تو جو ہے وہ سو کالڈ دانشور جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور ان بحثوں میں حصہ لیتے ہیں، تو ایک عجیب و غریب فضا بن رہی ہے، یعنی کہ صدارتی نظام کو جمہوریت کے متبادل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ بھی جمہوریت ورسز صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، جو پرو صدارتی نظام پوسٹریں لگا رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جمہوریت فیل ہو گئی، اب صدارتی نظام آنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، جمہوری نظاموں میں دنیا میں دو نظام ٹاپ پہ ہیں، ایک ہے پارلیمانی نظام، ایک ہے صدارتی نظام۔ صدارتی نظام بھی اتنا ہی جمہوری ہے جتنا کہ پارلیمانی نظام۔ فرق صرف یہ ہے کہ صدارتی نظام میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہوتا ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے جبکہ پرائم منسٹر ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے اور تمام پاورز اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی حیران کن بحث چل گئی ہے کہ اب بجائے اس کے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے، ہم نے اس کو جمہوریت کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا اس نظام کو۔ دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی جمہوریت قائم ہے، کسی بھی ملک میں اگر کوئی جمہوری نظام قائم ہے تو وہ دو ملکوں میں سے کسی ایک ملک کو ضرور کاپی کرتا ہے۔ اگر صدارتی نظام ہے تو وہ امریکہ کے صدارتی نظام کو کاپی کرتا ہے، اور اگر پارلیمانی نظام ہے تو وہ برطانیہ کا پارلیمانی نظام، بلکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کو تو مدر آف آل پارلیمنٹس کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی قدیم پارلیمنٹ۔ پاکستان، انڈیا، یہ برصغیر کا علاقہ چونکہ کالونی رہا ہے برطانیہ کی، تو ہم فطری طور پر، نفسیاتی طور پر پارلیمانی نظام کے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پارلیمانی نظام ہمارے سسٹم کے اوپر ایک ایسا فائنینشیل بوجھ ہے کہ ہم اس کو مزید شاید نہیں چلا سکتے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے اس جمہوری نظام کو مولڈ کرنا ہے، چینج کرنا ہے، اور اس میں اگر صدارتی نظام بھی آتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ صدارتی نظام ہرگز جمہوریت سے متصادم نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ شاید کنسیپٹ اس لیے آتا ہے کہ ہمارے ملک میں جب مارشل لا رہے ہیں تو مارشل لا جو ہیں وہ صدارتی طرز کے حکومت رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں تو ہم شاید کسی ایک مارشل لا کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صدارتی نظام میں یہی ہوگا کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان ہے یا کل نواز شریف ہوتا ہے یا زرداری ہوتا ہے یا بلاول بھٹو ہوتا ہے تو یہ پریزیڈنٹ ہوں گے بجائے پرائم منسٹر کے۔ یہ اسی طرح اپنی پارٹی کے لیڈر ہوں گے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی بنیں گے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی بنیں گے، امریکہ کو کاپی کرتے ہوئے، کچھ چینجز اپنے مطابق کرتے ہوئے۔ یہاں میں پھر ذکر کروں گا جو میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک کانسیپٹ تھا، ڈیولوشن پلان تھا، یا جس کو وہ نیو سوشل کانٹریکٹ کہا کرتی تھیں، اس میں بھی کچھ ایسا ہی نظام تھا جس میں وہ اس پارلیمانی نظام کو بتدریج صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کی خواہاں تھیں، اور اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم تھا، صرف ایک جسٹ الفاظ کی تھیوری نہیں تھی، بلکہ بے نظیر نے پورا ایک پروگرام اور ایک سسٹم دیا تھا۔ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت اور پیپلز پارٹی کے موجودہ سپورٹر شاید اس لفظ سے نابلد ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اپنے ہی ویب سائٹس پر، اپنے سوشل میڈیا میں کہیں ایسے نیو سوشل کانٹریکٹ کا ذکر نہیں ملتا جو بی بی کا ویژن تھا۔ تو بطور طالب علم سیاسیات، پولیٹیکل سائنس کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ایک ناکام سی یا ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں کہ صدارتی اور پارلیمانی نظام دونوں ہی جمہوری نظام ہیں، اور جب صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے پارلیمانی کے مقابلے میں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے یا موجودہ پارٹیوں کو آؤٹ کر دیا جائے یا موجودہ سیاسی قیادت کو آؤٹ کر دیا جائے گا اور کوئی باہر سے آ کے صدر یا کوئی زبردستی اور زور کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ کوئی صدر آ کے بیٹھ جائے گا، بن جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ایسا کوئی چیز کی بات آتی ہے تو اپنے ذہن کو وسیع کیا جاتا ہے، ہر چیز کو دوسرے اعلان کیا اچھا نظام اس ملک کی ضرورت ہے، نظام میں چینج ضرورت ہے۔ حسن نثار صاحب کے الفاظ میں اس نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے۔ تو
ہمیں اس نظام کو چینج کرنے کے لیے کسی ڈائلاگ کا آغاز کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. پہلے اسٹیپ پہ لٹ لے کے کھڑے ہو جانے سے آپ کی سوچ کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور جب آپ سوچتے نہیں ہیں تو پھر تبدیلی نہیں آ سکتی. سوچئے، سمجھیے، دماغوں کو وسیع کیجئے. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.